انتظام ہے شریعت میں، ایسے رولز ہیں شریعت میں، ایسی سزائیں ہیں شریعت میں، اور سزاؤں میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ محمد کی بیٹی بھی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ آج تک کسی بڑے کے زبان سے نکلا؟ ایک صحابی چرا لیے، بات اور فیصلہ نبی تک پہنچا، پیغمبر نے فیصلہ صادر فرمایا، ہاتھ کاٹو۔ نبی کی خدمت میں پیش کہا گیا، یا رسول اللہ بڑا نمازی ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، قرآن کی اچھی تلاوت کرتا ہے، بڑا پیارا ہے، بااخلاق ہے، ہو گئی غلطی، کیا معافی نہیں ہو سکتی؟ آقا کا پیارا اور نورانی چہرہ متغیر ہو گیا۔ آقا سر مبارک کو نیچے کر لیے، صحابہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا وہی سلح کر لینا تھا۔ جب نبوت کی عدالت میں فیصلہ آتا ہے تو سمجھوتا نہیں ہوتا۔ کہ دنیا کی عدالت میں نہیں، پیسہ پہ تماشا دے۔ ایک جج کے پاس ایک وکیل اپنے ملزم کے بارے میں بولا کرتے ہیں، دیوانہ میرا ملزم بے قصور ہے، اس کے مضبوط دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ فائل کے اندر ایک ایک صفحے میں 500 کے 5-6 نوٹ آتے۔ جج بھی بڑا زبردست تھا، فائل کھولیا، 500 کے 6-7 نوٹا ملے۔ اس کے بعد بولا اتنے دلائل سے کام نہیں چلے گا، ابھی 10-15 دلائل کی ضرورت ہے۔ نبوت کی عدالت میں اگر فیصلہ آ جائے تو پھر معافی نہیں۔ مولانا کی کوئی چیز میں چرا لیا، پولیس اسٹیشن اور کورٹ کو جانے سے پہلے ہمارے دونوں کے درمیان میں معافی اور سمجھوتا ہو گیا تو ہو گیا۔ جب عدالت چلے جائے تو قانون لاگو ہوگا۔ یہی ہے شریعت۔ پھر آقا نے فرمایا نبوت کے عدالت میں خزیہ آ جائے تو پھر سمجھوتا نہیں۔ لوگوں حدود اللہ میں سفارش نہ کرو۔ پیارے آقا کا فرمان ہے، صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک کے لوگوں کو نبی نے پیغام پہنچایا، حدود اللہ میں سفارش نہ کرو۔ تم تو تمہارے بچوں کے بارے میں سوچتے ہو، یہ شریعت ہے۔ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چرائے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ غریب کا بچہ یا بچی کوئی غلطی کرتی ہے تو چرچے ہوتے ہیں، وہی گاؤں کے امیر کے بچے اگر کوئی بڑی غلطی کرتے ہیں تو کوئی چرچے نہیں ہوتے۔ زمانے کا لیبل لگا کر تذکرے، دیکھیں کیا کیا کام کرنا، بڑے لوگ بھی بڑے کام کرتے ہیں۔ مسجد میں کوئی چپل چرا لیا، کتے کو مارے سکا مارتے ہیں۔ بزنس میں کروڑوں روپے چرا لیا تو کیا ٹیکنیک ہے؟ قانون میں رکھا گیا ہے، تب جا کر ممالک کے حالات سنبھلیں گے۔ میرے پیارو حضرات علماء جید، میرے سر کے تاج، میرے ابا حضور کے عاشقین، میرے سر کے تاج، یہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایک نادان اپنے خیالات پیش کرتا ہے۔ آج کیا ہندوستان کے حالات خراب ہے، کیا پاکستان کے حالات خراب ہے، کیا افغانستان کے حالات خراب ہے، کیا بنگلہ دیش کے حالات خراب ہے، کیا امریکہ، جاپان، چائنا، فرانس، انڈونیشیا کے حالات خراب ہیں؟ اب تو کھل کر کہنا پڑتا ہے کہ اب عرب بھی عرب نہیں رہا۔ نہیں ہے مولانا، عرب نہیں ہے۔ آپ ایک دور تھا کہ عرب کی مثالیں دے دے کر ایمان کے اندر تازگی پیدا کرتے تھے، اب وہ دور نہیں ہے۔ اب تو صرف قرآن اور حدیث پیش کرنا پڑے گا، سیرت اور صحابہ پیش کرنا پڑے گا، فقہ پیش کرنا پڑے گا۔ اب عرب پیش نہیں
نہیں کر سکتے. اگر پیش کریں گے تو ہمارے جوانوں کے دلوں میں یا جاہلوں کے دلوں میں عرب کی جو عظمت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. حضرت ابھی قریب میں تشریف لائے, پوچھ کر دیکھیے تو غرض بات لمبی ہو جائے گی. حفظ قرآن پر مجھے بات کرنا ہے, مقدمہ پیش کر رہا ہوں. چوری ہے نہیں چوری, تمہارا مال میں چرایا, میرا ہاتھ کاٹو, میرا مال تمہیں چرائے ہاتھ کاٹو, بھائی کا مال بھائی چرایا ہاتھ کاٹو, بھائی کا مال بہن چرائے ہاتھ کاٹو. پیارے آقا نے فرمایا باپ کا مال بیٹا چرایا ہاتھ کاٹو, لیکن بیٹے کا مال باپ چراتا ہے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, کیونکہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہے لیکن باپ کا مال بیٹے کا مال نہیں ہے. انت ومالک لأبی, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ارے تو تیرا مال تو کیا, آقا فرماتے تو خود جب تیرے باپ کا ہے تیرے مال کا کیا حصہ. نہیں حضرت ہمارے بابا پراپرٹی رکھتے ہی کروڑوں کے دیتے نہیں حضرت, اس لیے میں سوچ رہا ہوں ان کو مار ڈالوں, ان کو مرنے کی دعا کروں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے دوست اپنے والدین کو دعا کرو, اپنے اساتذہ کو دعا کرو, اپنے شیوخ کو دعا کرو, جو منزلیں محنت کر کے بھی نہیں ملیں گے, صرف ان بزرگوں کو دعا کرنے سے بغیر محنت کے وہ منزلیں مل جائیں گے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 4 بڑے ائمہ میں سے ایک ہے. 4 امام معلوم ہے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, چاروں ہمارے امام ہیں, لیکن ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ. امام شافعی کا انکار نہیں کرتے, امام مالک کا انکار نہیں کرتے, امام احمد بن حنبل کا انکار نہیں کرتے. سب کا ادب کرتے ہیں, سب کے علم کا احترام کرتے ہیں, سب کے عمل کا احترام کرتے ہیں, سب کے مقام و مراتب کا اعتبار کرتے ہیں, لیکن ہم حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. کیونکہ اگر 4 راستے ہیں, چاروں میں چل کر آپ حیدرآباد نہیں پہنچیں گے, کسی نہ کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا, تو تب جا کر آپ منزل پہنچیں گے. 2 کلومیٹر یہ راستے میں پھر آ کر 2 کلومیٹر یہ راستے میں پھر آ کر 2 کلومیٹر یہ راستے میں پڑے تو وہاں پھرنے پڑھنا پڑے گا, زندگی بھر حیدرآباد نہیں آئے گا. ایسے ہی کچھ لوگ کئی کو حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا, سے امام شافعی کی کئی کو نہیں کرنا, حضرت امام مالک کی کئی کو نہیں کرنا, حضرت امام احمد بن حنبل کی کئی کو نہیں کرنا. کرنے بابا تجھے کون ڈنگو بول رہے ہیں, کر, لیکن منزل نہیں ملے گی. کسی ایک کا راستہ اختیار کر, منزل ملے گی. امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. سیرت اٹھا کر پڑھے, امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی, امام مسلم کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی, امام ترمذی کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی, لیکن امام احمد بن حنبل کا کیا کہنا, 10 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھی. 10 لاکھ